لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صلوات پڑھنے پر محمد. دختر رسول کے حوالے سے یہ مجلس کو منعقد کیا جا رہا ہے، اور آج اس سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے. عام طور سے دیہاتوں میں مجلسیں جو ہے وہ رات ہی میں ہوتی ہیں، اس لیے دن میں لوگ مصروف رہتے ہیں. کل شہادت کی تاریخ تھی اور آج یہ آخری مجلس. اس سے پہلے بھی میں کئی مرتبہ آیا ہوں، لیکن وہ مجلسیں رات میں ہوتی رہی ہیں، اور رات میں مجمع بھی ماشاءاللہ سے رہتا ہے جو لوگ گاؤں میں ہیں. بہرحال جناب فاطمہ زہرا کی زندگی کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. ایک تو جناب زہرا کی سیرت ہے، تربیت اولاد ہے، شوہر کی خدمت ہے، شوہر کے ساتھ زندگی جیسی گزاری ہے، ایک باب وہ بھی ہے. مصحف فاطمہ ہے، کرامات ہیں، فضائل ہیں، اور ایک باب اور بھی ہے، وہ ہے اس زمانے کے جو حکمراں تھے ان سے بیوی کے روابط کیسے تھے. یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی ایک پہلو جناب زہرا کا جو ہے وہ سیاسی بھی ہے، اور اس زمانے کے جو افراد تھے ان سے کس طریقے سے شہزادی نے برخورد کی ہے. یعنی مختلف پہلو ہیں شہزادی کے زندگی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے. اس وقت کی مجلس میں جس چیز کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے شفاعت زہرا. جناب فاطمہ زہرا کی شفاعت جو ہے اتنی وسیع ہوگی کہ شاید جو سب سے زیادہ شقی ہے، بہت ہی بدبخت ہے، صرف وہی رہ جائے گا جہنم میں جانے کے لیے، ورنہ شہزادی ایک ایک کو چن چن کر کے جنت میں اپنی شفاعت کی بنیاد پہ لے جائیں گے. یہ شفاعت ہے کیا چیز؟ یاد رکھیے گا، چاہے وہ آپ ہوں چاہے ہم ہوں، اگر عمل کے اعتبار سے دیکھیں تو عمل کے اعتبار سے اگر کوئی جنت میں چلا جائے یہ بہت مشکل کام ہے. بہت ہی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اور میں نے اپنے کو بھی شامل کیا ہے. ہر آدمی اپنے کو دیکھ سکتا ہے کہ میرا عمل کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، آیا میرا عمل، میرا کردار اس لائق ہے کہ بغیر کسی سفارش کے میں جنت تک پہنچ جاؤں. یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے ضرورت ہے
شفاعت کی، اور شفاعت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک شفاعت کبریٰ ہے، ایک شفاعت صغریٰ ہے۔ شفاعت کبریٰ جو ہے وہ رسول سے مخصوص ہے، وہ رسول سے مخصوص ہے، اور ایک شفاعت جو ہے وہ صغریٰ ہے، اس میں مختلف لوگ ہیں جو شفاعت کرنے والے ہیں۔ علماء بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، معصومین بھی شفاعت کریں گے، امانت بھی شفاعت کرے گی۔ اچھا یہ بتائیے ہم اور آپ اس لائق ہیں کہ شفاعت کر سکیں؟ ہیں؟ ہے یہ تصور ہے؟ ہمارا تصور زیادہ جو بھاگ دوڑ کے بہت آگے بڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا الو سیدھا ہو جائے، ہمیں اوروں سے کیا لینا ہے۔ دیکھیے جو فکر ہے، جو انسانی فکر ہے وہ یہی ہے کہ ہر آدمی اپنا الو سیدھا کرنا چاہتا ہے، جو اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ ایک دوسرے کی مدد کے بغیر یہ انسانی کارواں آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ پروردگار نے انسان کی تخلیق ہی ایسی کی ہے کہ بغیر ایک دوسرے کی مدد کرنے کے، نصرت کرنے کے، اگر چاہے تنہا یہ قافلہ لے کے چلے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ لیکن انسانی مزاج ہے، انسانی فکر ہے، وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتا ہے۔ یہی دنیا، محشر تو بعد میں آئے گا جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اسی دنیا میں آدمی نفس پرستی میں اس طریقے سے گرفتار ہے کہ اپنے سے ہٹ کے کبھی سوچتا ہی نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں ہم سب سے بڑے مولائی ہیں، وہ سب سے زیادہ نفس پرست ہیں، جبکہ مولائی وہ ہوتا ہے جو علی کی سیرت پہ چلے، علی کی سیرت پہ عمل کرے۔ علی وہ ہیں کہ اپنے کو نظر انداز کر کے غلاموں کے ساتھ کرتے رہے، غریبوں کے ساتھ کرتے رہے، یتیموں کے ساتھ کرتے رہے، خود زحمتیں برداشت کی ہیں۔ تو مسئلہ شفاعت کا ہے، آیا ہم میں سے کوئی اس لائق ہے؟ ایسا یہ تصور ہی نہیں پایا جاتا۔ ستم یہ ہے، ایک آیت ہے قرآن مجید میں، نبی سے کہا جا رہا، نبی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، میرے حبیب رات کے کچھ حصے میں تم عبادت کیا کرو۔ اگر تم نے عبادت کی نافلۃً لک، یہ آپ سے مخصوص ہے۔ اسی آیت کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ نماز تہجد جو ہے نبی پر واجب ہے۔ واجب ہے یا نہیں ہے یہ بحث میں پڑھنا چاہتا، چونکہ میرے موضوع میں شامل نہیں ہے، بس یہ ہے کہ آپ کے لیے مخصوص ہے۔ اگر آپ نے یہ عبادت کی، دیکھیں ایک جگہ پہ ہے قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب راتوں کو کم جاگا کرو، پیروں پہ ورم آ گیا ہے، اور دوسری جگہ وہی قرآن میں کہا جا رہا ہے رات کے کچھ حصے میں عبادت کیا کرو، یعنی کوئی خاص عبادت ہے۔ اگر تم نے یہ عبادت کی تو ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے، ہم تمہیں مقام محمود تک پہنچا دیں گے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ اتنی مجلسیں آپ سنتے ہیں، سال بھر میں نہ جانے کتنی مجلسیں سنتے ہیں، یہ ذہنوں میں محفوظ رہنا چاہیے۔ لیکن ہماری فکر یہ بن گئی ہے ہم مجلسوں میں سیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ثواب حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر سیکھنے کے لیے آتے تو ابتدائے مجلس میں آتے، ثواب لینے کے لیے آتے، اس لیے مصائب میں آتے ہیں۔ سوچتے ہیں کہ مصائب پہ ذاکر آئے تب چلیں گے۔ یہ علامہ دہر ہیں، انہیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کچھ معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو منٹلٹی بن گئی ہے وہ یہی ہے کہ مجلس صرف ثواب کے لیے ہے۔ عزیزو ثواب اپنی جگہ پہ ہے، مجلسیں صرف ثواب کے لیے نہیں ہے بلکہ سیکھنے کے لیے ہے۔ اس سے سیکھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کہ مجلسیں اس لیے کی جاتی ہیں، ورنہ آپ عام طور سے دیکھیں فرق ہو جائے گا۔ اگر مجلس کھانے کی ہے تو مجمع، اگر کھانے کی نہیں ہے تو مجمع کم ہو جائے۔ اگر مجلس کسی سرمایہ دار کے یہاں ہے
دولت مند کے ہاں ہے، پھر دیکھیے مجمع کیسا ہوگا۔ اگر مجلس کسی غریب کے ہاں ہے تو مجمع کم ہو جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجلس حسین کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ اگر مجلس حسین کو اہمیت دیتے تو غریب کے گھر پہ اگر فرش عزا بچھی ہے تو ویسے ہی آتے جیسے امیر کے گھر پہ جا رہے ہیں، جیسے کروڑپتی کے گھر پہ جا رہے ہیں۔ یہ مینٹلٹی بن چکی ہے۔ ہم سیکھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ہم صرف ثواب کے لیے آتے ہیں۔ اگر ثواب کے لیے آتے ہیں، خدا کی قسم یاد رکھیے گا، اگر غم حسین میں کمرے کی تنہائی میں رات کے اندھیرے میں اگر ایک قطرہ آنسو نکل گیا غم حسین کو یاد کر کے تو نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، نجات کے لیے کافی ہے۔ پہنچا دیں گے۔ یہ مقام محمود ہے کیا چیز؟ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مقام شفاعت، سب سے بڑی شفاعت جو ہوگی وہ رسول کی ہوگی۔ بے شک یہ مقام شفاعت ہے۔ اب ایک جملہ اور آپ پڑھتے ہیں، کم از کم سال میں ایک دفعہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ بہت سے ہمارے مومنین ایسے ہوں گے، بہت سے ایسے ہمارے جوان ہوں گے جو مسلسل کنٹینیو روزانہ پڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ زیارت عاشورہ۔ زیارت عاشورہ میں بہت ساری دعائیں ہیں۔ ایک دعا یہ بھی ہے وَأَسْأَلُهُ أَن يُبَلِّغْنِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بندہ کہہ رہا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں۔ پروردگار تجھ سے سوال کر رہا ہوں، مجھے مقام محمود تک پہنچا دے، مجھے ہمیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ میں بعض لوگ دعا تو مانگتے ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا مانگ کیا رہے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں یہ نہیں پتا۔ بھائی نماز میں بھی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ بھی تو دعا ہی ہے۔ تو کم از کم اتنی تو معلومات ہونی چاہیے کہ جو بارگاہ الہی میں ہم مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں، کم از کم اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے۔ کم از کم اتنا تو سمجھ میں آنا چاہیے کہ وَأَسْأَلُهُ أَن يُبَلِّغْنِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودِ، پروردگار ہمیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ یعنی مطلب یہ ہوا پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم لوگوں کی شفاعت کر سکیں۔ یہ کون؟ یہ معصوم سے روایت ہے کہ ہمیں مقام محمود تک پہنچا دے، یعنی ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم لوگوں کی شفاعت کر سکیں۔ یہ جملہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ یعنی انسانوں کے اندر، عام انسانوں کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ یہ دوسرے کی شفاعت کر سکے۔ تو اگر دنیا میں لوگوں کے ساتھ دے رہا ہے تو یہ تصور پایا جائے گا کہ آخرت میں بھی میں اس کی مدد کروں۔ لیکن جو دنیائی میں فرار اختیار کیے رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، وہ آخرت میں کیا مدد کرے گا؟ اور زیارت عاشورہ کے جملہ بتا رہا ہے کہ پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم دوسروں کی شفاعت کر سکیں۔ تو کم از کم اتنی بات تو واضح ہو جاتی ہے، انسانوں میں کچھ ایسے بھی افراد ہیں، مومنین میں کچھ ایسے افراد ہیں، عزاداروں میں کچھ ایسے افراد ہیں جو اس لائق ہوں گے کہ محشر میں بھی شفاعت کریں گے۔ اب آئیے حدیث سناتا ہوں، مستدرک کی روایت ہے۔ یہ نبی سے یہ راوی نقل کرتا ہے، نبی نے کہا ہے کہ ان اللہ وعدہ، پروردگار نے یہ وعدہ کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ خاتم المرسلین، سبحان اللہ، اللہ کا آخری نبی، بے شک
معلوم ہے کتنا بڑا مرتبہ ہے. سبحان اللہ. بے شک. یہ کون کہلوا رہا ہے؟ اس لیے کہ نبی اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہیں آتی ہے، وحی جب تک نہیں ہوتی ہے. یعنی پروردگار اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ تم یہ پیغام پہنچا دو کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے. نبی کہہ رہے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کہلوا رہا ہے. نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ 3 گروہ کے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کروں گا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. 3 گروہ کے لوگ ہیں بے شک. بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے. سنی تھی حدیث؟ میں سوال کرتا رہتا ہوں، کم پڑھی جاتی ہیں یہ حدیثیں، کم سنائی جاتی ہیں، اس لیے کہ منبر پہ اپنی گفتگو زیادہ ہوتی ہے، معصومین کا کلام کم پیش کیا جاتا ہے. اگر یہ حدیثیں پیش کی جاتی تو اذان کے وقت مجلس نہ ہوتی. یاد رکھیے گا. 3 گروہ کے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیا جائے گا. پہلا گروہ مؤذنوں کا ہے. سبحان اللہ. مؤذنوں کا پہلا گروہ ہے. انہیں بغیر حساب و کتاب. وہ ایک چیز نظر میں رکھیے گا آپ، جب شیطان کو پروردگار نے نکالا تھا، بے شک. سبحان اللہ. نکل، لعنتی ہے تو، رجیم ہے، مردود ہے، نکل جائے سے. کہ ٹھیک ہے پروردگار جا تو رہا ہوں، لیکن ایک بحث رب العالمین سے کی تھی. بے شک. کہ نکل تو رہا ہوں، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، بے شک. سبحان اللہ. دائیں سے بائیں سے سامنے سے پیچھے سے، یعنی چاروں طرف سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے بہکاؤں گا. پروردگار نے کہا تو شیطان ہے، میں رب العالمین ہوں. سبحان اللہ. تو جتنا بہکانا چاہے نا بہکا لینا، میرا کرم اتنا وسیع ہے کہ بہانہ ملتا جائے گا، میں معاف کرتا چلا جاؤں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بہکانے پہ اترا، میں معاف کرنے پہ آمادہ ہو جاؤں گا. اب یہ بات ذہن میں رہے. اب روایت سنیے. پروردگار نے کہا 3 گروہ کے لوگوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کروں گا. پہلا گروہ مؤذن کا ہوگا. مؤذن کی کم اہمیت نہیں ہے، یاد رکھیے گا. جو اللہ کے گھر میں آ کے اذان دیتے ہیں، اللہ کے لیے اذان دیتے ہیں، ان کا مقام اتنا بلند ہے کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے. اور دوسرا گروہ ائمہ جماعت کا ہے. سبحان اللہ. امام جماعت جو نماز پڑھا رہا ہے، جسے ہم اہمیت نہیں دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہیں ویسے یہ امام جماعت چلے. یعنی تم حاکم کے پیچھے، آقا کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہتے، غلام کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہو. امام جماعت کی اہمیت ہے. سرمایہ لوگ خرچ تو کرتے ہیں، لیکن جو مسجد کا امام جماعت ہوتا ہے بستی کا، اس کے لیے پیسہ دینے کے لیے پیسہ کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے. باہر سے ذاکر بلانے کے بعد 50 ہزار روپے تو دینے کے لیے ہے. یہ دے نہیں رہے ہیں، یہ اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ معاشرے کی حقیقت ہے، اسے سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. نام نمود کے لیے باہر سے ذاکر بلا کر کے 25,000 روپے دیا جائے گا، لیکن امام جماعت کو دینے کے لیے پیسہ پہلی بات تو ہم رکھیں گے ہی نہیں. یہ چاہیں گے مسجد اچھی بن جائے، مسجد اچھی بن جائے. مسجد اچھی امام جماعت سے ہوتی ہے، نمازیوں سے ہوتی ہے. یہی امبیڈکر نگر میں مسجد بنوا رہا تھا. ایک ایسا آدمی آیا جس کا تعلق کبھی نماز سے نہیں رہا ہے، دین سے نہیں رہا ہے بظاہر.
کہنے لگا مسجد میں گنبد ایسی ہونی چاہیے جیسے بابری مسجد میں بنی تھی، یہ خوبصورت لگتی ہے۔ میں نے کہا عمارت سے خوبصورت نہیں بنتی ہے مسجد، نمازیوں سے خوبصورت بنتی ہے۔ اس لیے وہ بھی زمانہ تھا جب نبی نے چھپڑوں کے ذریعے سے مسجد بنائی تھی۔ سبحان اللہ۔ مسجد نمازیوں سے بنتی ہے۔ اچھا ستم یہ ہے کہ بولتے وہی لوگ ہیں جن کا نماز سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجلسوں میں جلوسوں میں اعتراض کون کرتا ہے؟ وہی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ اپنے کو سامنے لا کے دکھانا چاہتے کہ ہم بہت بڑے عزادار ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے تو کہیں نظر نہیں آتے ہیں، تو یہ فساد کر کے اپنے کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے عزادار ہیں، ہم دیدار ہیں۔ ایسے افراد ہر بستی میں مل جائیں گے، ہر شہر میں مل جائیں گے، ہر قصبے میں مل جائیں گے۔ تو امام جماعت یہ دوسرا گروہ ہے۔ تیسرا گروہ اہل شعور کا مجمع ہے، مجلسی مجمع ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کا مجمع ہے۔ ذرا حدس لگائیے، پہلا گروہ جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا وہ مؤذنوں کا ہے، دوسرا گروہ ائمہ جماعت کا ہے، تیسرے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ بولیے، حدس لگائیے۔ گفتگو ہو رہی ہے، مباحثہ ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تیسرا گروہ کون لوگوں کا ہو سکتا ہے؟ نہیں بولو بیٹا، کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ بھائی مؤذن آ گیا، امام جماعت آ گیا، اب کون ہے؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ مومنین جو نماز پڑھ رہے ہیں۔ کم نہ سمجھیے گا انہیں کم نہ سمجھیے گا۔ جو روایت کی لفظیں ہیں فَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ، جو اذان کی آواز سننے کے بعد وضو کرتے ہیں، وضو کرنے کے بعد جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ان میں بھی ان کو بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کرے گا پروردگار۔ تین گروہ ہوئے، پہلا گروہ مؤذن کا ہے، دوسرا امام جماعت کا ہے، تیسرا گروہ جو ہے ان نمازیوں کا ہے جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ آج بھی کچھ ایسے نالائق بھی مل جائیں گے جو اپنے کو ظاہر کرنے کے لیے ادھر جماعت ہوتی ہے، ادھر جو ہے صحن مسجد میں مصلی الگ بچ جاتا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ اپنے خاندان کی شرافت بتا رہے ہو، یہ خاندانی شرافت اپنی بتانے کے لیے مصلی الگ، یعنی ہم سب سے بڑے مومن ہیں، ہم بڑے مذہبی ہیں، ہم بڑے دیدار ہیں۔ ارے نالائق، تجھے یہ نہیں پتا ہے کہ اگر جماعت ہو رہی ہے تو توہین جماعت ہے۔ الگ پڑھنا مصلی الگ بچھا کر کے، یہ توہین جماعت ہے، اور توہین جماعت کرنے والا شاید اس زمرے میں نہیں آئے گا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے امام جماعت جو نماز پڑھ رہا ہے، جہاں جماعت سے نماز ہو رہی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں ایک بات کہنے کا دل اور بھی چاہتا ہے، سنیے، ایسے بیان ہوتے کہاں ہیں۔ ایک مجلس کرنے کے لیے ہم نے لکھنؤ سے ذاکر بلا لیا، ہم نے بمبئی سے بلا لیا، ہم نے دلی سے بلا لیا، ہم اور آگے بڑھے، ہم نے لندن سے بلایا، ہم نے پاکستان سے بلایا، ایک مجلس پڑھنے کے لیے ہیں۔ لیکن جو امام جماعت ہے، آپ نے اپنی مسجد میں جماعت، امام جماعت کا انتظام نہیں کیا۔ کتنی اہمیت ہے جماعت کی نماز کی۔ اگر ایک امام جماعت گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے تو کم از کم اتنی تو ضمانت ہے، اذان دینے والا ٹائم سے اذان دے گا، اذان بھی ہوگی، نماز جماعت سے بھی ہوگی، جو بھی پڑھے گا۔ دیکھیے روایت میں قید نہیں ہے، روایت میں قید نہیں ہے کہ کنٹینیو جماعت سے پڑھ رہا ہو۔
کنٹینیو جماعت سے پڑھ رہا ہو، میاں اگر 10 دن پڑھا تو وہ بھی شامل ہے، مہینے بھی پڑھی تو وہ بھی شامل ہے، یعنی جب جب موقع ملتا رہا جماعت میں شریک ہوتا رہا تو کم از کم اس حدیث کی بنیاد پہ اتنی تو ضمانت بنتی ہے کہ بغیر حساب و کتاب جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ بغیر حساب و کتاب یہ 3 گروہ کے افراد جنت میں جائیں گے، اور جس کے لیے میں نے زحمت دی ہے، اب سنیے روایت کے جملے کا، ان میں ایک ایک آدمی کا مرتبہ یہ ہوگا، ایک ایک مؤذن کا، ایک ایک امام جماعت کا، ایک ایک جماعت سے نماز پڑھنے والے کا مقام کتنا بلند ہے، تصور نہیں کر سکتے آپ، سوچ نہیں سکتے۔ میں نے بھی جب یہ روایت پڑھی تو میں بھی حیرت میں تھا، لیکن یہ حیرت دور ہو گئی، یہ حیرت دور ہوئی اس لیے کہ پروردگار جو ہے اس کا کرم بہت وسیع ہے۔ پھر امام کی ایک روایت میں نے دیکھی، جب حسن بصری یہ کہہ رہا تھا مجھے تعجب ہے لوگ جو جنت میں چلے جائیں، ایک چاہنے والا تھا سن رہا تھا، کہیں یہ بات صحیح نہیں لگ رہی، آیا ہے امام کے پاس، آیا کہا مولا حسن بصری کوئی معمولی نام نہیں ہے، تاریخ کا ایک بڑا نام ہے، تاریخ کا ایک بڑا نام ہے حسن بصری کا۔ آگے امام سے کہتا ہے حسن بصری لوگوں کے درمیان یہ شعار دے رہا ہے کہ تعجب ان لوگوں پہ ہے جو جنت میں چلے جائے، کہا نہیں وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، تعجب جنت میں جانے والوں پہ نہیں ہے، تعجب جہنم میں جانے والوں پہ ہے۔ پروردگار کا کرم اتنا وسیع ہے، پروردگار کا کرم اتنا بڑا ہے، اتنا کرم ہونے کے بعد پھر بھی جہنم میں چلا گیا۔ تعجب اس بات پہ ہے۔ اب سنیے روایت کے جملے سنیے، کہ ان میں سے ہر ایک کا مرتبہ یہ ہوگا، ایک مؤذن کا، ایک امام جماعت کا، ایک جماعت سے پڑھنے والے نمازی کا، ان کا مرتبہ یہ ہے کہ ایک آدمی 80,000 گنہگاروں کی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچئے ذرا، سوچئے، رکھیے امام جماعت کو مسجدوں میں، اہمیت دیجئے، اس کو سمجھیے، یہ نہیں کہ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ایک دن میں مجلس میں خرچ کر دیا، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اس سے زیادہ خرچ کیجئے، لیکن محراب کو، مسجد کو ویران نہ رکھیے گا۔ یہ ضمانت ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں گے، تو یہ ہے مرتبہ، ایک آدمی 80,000 گنہگاروں کی شفاعت۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، پروردگار کے اذن کے بغیر کون شفاعت کرے گا؟ یہ حدیثیں بتا رہی ہیں کہ پروردگار نے اذن دیا ہے ایک نمازی کو، ایک امام جماعت کو، ایک مؤذن کو۔ 80,000 کم نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات کہنے کا دل اور بھی چاہتا ہے، دیکھو کبھی ان سے بگاڑ کے نہ رہنا آپس میں۔ ایک آدمی 80,000 کی شفاعت کرے گا، بھائی 200-300 لوگ ہوں گے گاؤں میں، 200-300 لوگ ہوں گے، 80,000، جلال پور یہیں قریب میں ہے، 40-42 ہزار کی آبادی ہے، آپس میں ٹن پن نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے میاں، یہ اچھی بات نہیں ہے میاں۔ ایک آدمی 80,000 گنہگاروں کی شفاعت کرے گا، اور محشر میں آدم سے لے کے قیامت تک کے افراد ہوں گے، کون کہاں ہوگا، کون کہاں ہوگا؟ میاں بگاڑ کے مت رکھنا، بنا کے رکھنا، محشر میں کون کس سے ٹکرا جائے، کس کو کس کی ضرورت پڑ جائے، کم از کم اتنا دروازہ کھلا رکھنا کہ کچھ کہنے کے منہ رہ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بولتے ہوئے ہمت نہ پڑے۔ دائرے میں رہنا، اسی کو مولا کائنات نے کہا ہے، کہا دوستی کرو
لیکن دوستی ایسی ہونی چاہیے کہ کل کو اگر یہ دشمن بن جائے تو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے. اور وابغض عدوک ہونما، اور اپنے دشمن سے دشمنی کرنا لیکن وہ بھی ایک حد تک رہے. کبھی اگر دوست بن جائے تو شرمندہ نہ ہونا پڑے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے سے چاہتا ہے کہ معاف کرتا رہے. یہ تنگ نظر یہ لوگ ہیں جو بجائے جنت میں لے جانے کے جہنمی بنانے پہ تلے رہتے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. اسلامی مزاج بنائیے. وہ جو پروردگار چاہتا ہے وہ ایسے بنیے. پروردگار چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جنت میں چلے جائیں. بہانہ دیکھتا ہے. ایک روایت مجھے اور یاد آ گئی. محشر میں جب دو حصوں میں لوگ تقسیم ہو جائیں گے، جنتی ایک طرف جہنمی ایک طرف، تو پروردگار جہنمیوں سے کہے گا چلو لائن سے تم لوگ چلو، دیکھو ان جنتیوں میں کوئی پہچان کا تمہارا ہے کہ نہیں ہے. روایتیں قسم خدا کی عجیب عجیب روایتیں ہیں. اور وہی کہ پروردگار کا کرم اتنا وسیع ہے، آخر وقت تک پروردگار یہ چاہے گا میں کسی بہانے سے اسے معاف کر دوں، کسی بہانے سے معاف کر دوں. اس لیے جہنمیوں سے کہے گا یہ سب جنتی ہیں نا، ان کے ساتھ ان کے سامنے سے گزرو. جہنمی گزرے گا جو روایت کے لفظ ہیں. ایک شخص گزرے گا اور دیکھ کر کے کہے گا بھائی دنیا میں یاد ہے ایک مرتبہ ایک گلاس پانی ہم نے پلایا تھا، ایک گلاس پانی ہم نے پلایا تھا. نبی کے پاس ایک جوان آیا، آنے کے بعد کہتا ہے جنت میں جانے کا راستہ بتا دیجئے. آپ نے بہت محنت کی ہے، ہم جانور تھے، حیوان تھے، آپ نے انسان بنا دیا. بڑا چرب زبان جوان تھا، منہ پھٹ تھا. کہا سرکار ایک راستہ اور بتا دیے گا. کیا؟ کہا جنت میں جانے کا راستہ بتا دیے. کہا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، لوگوں سے مسکرا کے ملا کرو. مسکرا میں سرمایہ نہیں جاتا، مسکرانے میں سلام کرنے میں سرمایہ نہیں جاتا. آج تو کچھ ایسے بھی افراد ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ یہ مولوی سلام کرے، یہ مولوی سلام کرے. میاں سلام کسی کی میراث نہیں ہے. جو سلام کرے گا، جو پہل کرے گا، 99 ثواب اسے ملے گا، 99 ثواب اسے ملے گا. میاں کیوں امید کیوں رکھتے ہو؟ صرف یہ جتانے کے لیے مولوی مجھے سلام کرتا ہے. ایسے بدبختوں کو سلام کرنا ہی نہیں چاہیے. صلوات پڑھ دے پر محمد والے. تو گزریں گے جہنمی. ہاں ایک بات رہ گئی، دیکھیے پانی کہا کہ اچھے اخلاق سے ملا کرو. سرکار یہ نہیں ہو پائے گا. دیکھیے ہم چودھری ٹائپ آدمی ہیں، چودھری ٹائپ آدمی ہیں. اب ہر کسی سے ہم مسکرا کے ملیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہماری بھی کوئی حیثیت ہے. راجا لوگ ہیں، زمیندار، ارے ہم زمیندار ٹائپ آدمی ہیں. ہم ہر کسی سے، رعایا سے، پرجا سے، ہر کسی سے نہ، یہ نہیں ہو پائے گا. کتنا کریم ہے، کریم پروردگار کا نبی بھی کتنا کریم ہے. کہتا ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں. جن گھروں پہ پانی نہیں ہے وہاں پانی کا انتظام کر دو، سبیلوں کا انتظام کر دو، یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. تو اس حدیث سے اتنا تو پتہ چل گیا پانی کا انتظام کرنا یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے. اسی کو پلٹ دیجیے، اگر پانی روک رہا ہے تو جہنم میں جانے کا راستہ ہے. اب یہ نہ کہنا کربلا 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ایک طرف جہنمی تھے ایک طرف جنتی تھے. صلوات پڑھ دے بر محمد والے.
یاد ہے ہم نے دنیا میں تمہیں ایک گلاس پانی پلایا تھا، آج ہم مصیبت میں گرفتار ہیں، مدد نہیں کرو گے؟ کہا کیوں نہیں کریں گے؟ یہ کون کہلوا رہا ہے؟ کون کہلوا رہا ہے؟ اگر پروردگار نہ چاہے، اگر پروردگار نہ چاہے تو ایک جملہ اپنی زبان سے کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا کی بات کر رہا ہوں، محشر میں کہاں کس کی ہمت ہوگی؟ محشر تو محشر ہے، محشر میں کس نے جرات کر لی؟ کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ بڑا سے بڑا خطیب نہیں بول سکتا، بڑا سے بڑا وکیل نہیں بول سکتا، سب کی زبانوں پہ تالے لگے ہوں گے۔ وہاں اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار چاہتا ہے کہ بولے، اور پروردگار چاہتا ہے بولے، یعنی یہی اذن پروردگار ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون بغیر اذن پروردگار کے شفاعت کرے گا؟ جب یہ کہے گا بھائی ایک گلاس پانی پلایا تھا، مدد نہیں کرو گے؟ کہاں کیوں نہیں کریں گے؟ اور یہ شفاعت کرے گا، پروردگار اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور اسے جنتیوں میں داخل کرے گا۔ قافلہ آگے بڑھے گا، دوسرے جملہ جو حدیث کا ہے آگے بڑھے گا۔ ایک جہنمی ایک جنتی کو دیکھنے کے بعد یہ کہے گا بھائی یاد ہے نا دنیا میں ایک مرتبہ ہم نے ایک لوٹا پانی دیا تھا وضو کرنے کے لیے، سمجھیے اہمیت کو۔ آج ٹنکی ہو گئی، موٹر لگ گیا، لیکن جب مسجدوں میں نل رہا کرتا تھا، کوئی بڑا پروگرام ہوا، کوئی مہمان گھر پہ آ گیا، کوئی بزرگ گھر پہ آ گیا، نماز پڑھنا چاہتا ہے، مسجد میں جانا چاہتا ہے، جوان آگے بڑھ کے آتا ہے، ہم لوٹا بھر کے پانی دیتے ہیں، یہ پانی لیجئے۔ اہمیت سمجھی، ایک لوٹے پانی کی اہمیت اتنی ہے کہ محشر میں اس کے ذریعے سے شفاعت ہوگی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ پہچان رہے ہیں آپ اپنے کو؟ کتنی اہمیت ہے آپ کی، آپ کا مقام کتنا بلند ہے۔ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں، خدا کرے سب ایسے ہوں کہ وہاں محشر میں جہاں کوئی پرسان حال نہ ہو، ایک دوسرے کی شفاعت تو کر سکے۔ تو مزاج بنائیے اسی دنیا میں، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیے تاکہ یہ مزاج جو ہے محشر میں کامیابی کے راستے پہ جائے۔ اگر یہاں مدد کریں گے تو مزاج وہاں بھی یہی رہے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ شفاعت کے حوالے سے عجیب عجیب روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، اس روایت میں ہے اگر ایک بندہ مومن کے جنازے میں شریک ہوا ہے تو پروردگار کہے گا تم نے میرے ایک بندے کے جنازے میں شرکت کی ہے، لہذا 4 لوگوں کی شفاعت تم محشر میں کر پاؤ گے۔ 4 لوگوں کی، یہ بہانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ بہانہ ہے کہ پروردگار بہانے سے معاف کرنا چاہتا ہے۔ کوئی بہانہ مل جائے میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں۔ کہ ایک مسلم کے ایک بندے مومن کے جنازے میں اگر تم نے شرکت کی ہے تو یاد رکھنا 4 لوگوں کی شفاعت تم کر سکو گے۔ کتنے لوگوں کی شفاعت؟ 4 لوگوں کی شفاعت آپ کر سکتے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں بر محمد والا۔ میں شرکت کی ہے تو 4 لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ اور ایک روایت ہے، عجیب روایت ہے، کہا کہ جو علی کے شیعہ ہیں، غریب ہیں، تنگ دست ہیں، غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، انہیں حقیر نہ سمجھنا،
انہیں حقیر نہ سمجھنا، ان میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو پورے پورے قبیلوں کی شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ جہان عرب میں 2 قوم ایسی ہیں جن کا قبیلہ بہت بڑا ہے، روایت میں ان دونوں قبیلوں کا نام آیا ہے، کہا علی کا ایک چاہنے والا۔ بات ابھی مولا علی کی نہیں ہے، بات شہزادی کونین کی نہیں ہے، فاطمہ کی نہیں ہے، بات علی کے چاہنے والوں کی ہے۔ علی کے چاہنے والوں میں ایسے بھی افراد ہوں گے جو بڑے بڑے قبیلوں کے برابر افراد کی شفاعت کریں گے۔ میں دوہراؤں، جب ایک علی کا چاہنے والا 80,000 گنہگاروں کی شفاعت کرے گا، اب سمجھو فاطمہ کی شفاعت کتنی بڑی ہوگی۔ جب چاہنے والوں کا عالم یہ ہے تو پھر معصومین کا مرتبہ کتنا بلند ہوگا۔ اس لیے میں نے کہا آپ اپنے کو پہچانیے، جب آپ اپنے کو پہچان لیں گے تب شہزادی کا مرتبہ سمجھ میں آئے گا۔ جو آدمی اپنے کو نہ پہچان سکے وہ زہرا کو کیا پہچانے گا؟ صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ جو آدمی اپنے کو نہ پہچان سکے، اپنا مرتبہ نہ پہچان سکے، اپنا مقام نہ پہچان سکے، اپنی حقیقت نہ جان سکے، وہ فاطمہ کو کیا خاک پہچانے گا؟ پہلے پہچانو کہ شفاعت ہے کیا چیز۔ وَأَسْأَلُهُ أَن يُبَلِّغْنِ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ، پروردگار ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم لوگوں کی شفاعت کر سکیں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے ہمیں اپنے کو اس لائق بنانا چاہیے تاکہ محشر میں ہم لوگوں کی شفاعت کر سکیں۔ لیکن یہ انسان عجیب ہے، یہ صرف اپنے سے ہٹ کے تو سوچنا ہی نہیں چاہتا، اپنے سے ہٹ کے سوچنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ یہ خاندان میں گرفتار ہے، یہ قبیلے میں گرفتار ہے، یہ محلے میں الجھا ہوا ہے کہ یہ محلے کے ہیں، یہ خاندان کے ہیں۔ ماں چھوڑ دو، محلے داری چھوڑ دو۔ مراد یہ نہیں ہے کہ محلے والا تعصب پیدا کر لو، انجمنوں کو نظر انداز کر دو، مدد کرتے رہو یہ سوچ کے کہ عزادار حسین ہے، یہ ماتم دار حسین ہے۔ یاد رکھیے گا اگر محلے بیس پہ مدد کی ہے تو محلے سے گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر قبیلے کی بنیاد پہ مدد کی ہے تو قبیلے والے جزا اچھی نہیں دیں گے جو مزاج دنیا ہے، لیکن اگر مدد کی ہے، یہ فاطمہ کا ماتمدار ہے، یہ ان کا عزادار ہے، تو یاد رکھیے گا اگر عزادار فاطمہ سمجھ کے مدد کی ہے تو جزا دینے والی جناب زہرا ہوں گی۔ یاد رکھیے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد۔ تو نتیجہ یہ نکلا انجمن بیس پہ نہیں، خاندانی بیس پہ نہیں، گاؤں کے بیس پہ نہیں، محلے بیس پہ نہیں، قبیلے بیس پہ نہیں، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے یہ سوچ کر کے یہ حسین کا ماتمدار ہے، یہ عزادار ہے، یہ علی کا چاہنے والا ہے۔ حدیثوں میں یہی تو ہے، حدیث میں یہی تو ہے، جس نے زہرا سے محبت کرنے والوں کے ساتھ مدد کی ہے، کمک کی ہے، کسی اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے، چونکہ یہ فاطمہ کا چاہنے والا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، اس بنیاد پہ اس کی مدد کی ہے۔ باپ کی نہیں کہ فلاں کا بیٹا اس لیے میں مدد کر رہا ہوں، نہیں، حدیث کے جو جملے ہیں کہ اگر کسی نے یہ سوچ کے مدد کی ہے کہ فاطمہ کا عزادار ہے تو یاد رکھیے گا دنیا میں بھی کامیاب رہے گا، وہاں بھی کامیاب رہے گا، جزا زہرا دیں گی۔ اور یاد رکھیے گا معصومین جب جزا دیتے ہیں تو احسن طریقے سے جزا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ ایک حد تک میں نے یہ پہنچانے کی کوشش کی کہ جناب زہرا کا مقام شفاعت کتنا بلند ہے۔ جب ایک عام آدمی
ایک عام مؤذن، ایک عام امام جماعت، ایک عام نمازی جو جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے، جب اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ 80,000 گنہگاروں کی شفاعت یہ کرے گا، تو پھر سوچئے شہزادی کونین کی جو شفاعت ہوگی، جو روایت میں ملتی ہے کہ اتنی اس شدت سے شفاعت زہرا کریں گی کہ صرف شقی ترین فرد ہی جہنم میں جائے گا، ورنہ شہزادی سب کو بخشوا لیں گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ اور شہزادی کی زندگی کا دوسرا گوشہ جو ہے، جو بہت اہم گوشہ ہے، جو ہم تک ایک پیغام پہنچایا گیا ہے، اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو زہرا کے دشمنوں نے زہرا کے ساتھ کیا ہے، آل محمد کے مخالفین نے جو آل محمد کے ساتھ کیا ہے، وہ سب سے بڑی سازش منصوبہ جو پہلے سے رسول کے زمانے سے جو بیک گراؤنڈ بنتا چلا آیا تھا، رسول کے وفات کے 10ویں دن باغ فدق پہ قبضہ کرنا تھا۔ آل محمد کے لیے باغ فدق کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور ان امت مسلمہ کے جو بڑے بڑے محدثین ہیں، مورخین ہیں، جب انہوں نے اپنے استادوں سے پوچھا زہرا جو حق لینے کے لیے گئی تھیں کیا وہ حق پہ نہیں تھیں؟ کہا نہیں، حق پہ تو تھیں، حق پہ تھیں۔ کہا پھر دیا کیوں نہیں؟ تو مسکرا کے کہتا ہے اگر دے دیتے تو کل یہی فاطمہ آتی، خلافت بھی تو میرے شوہر کا حق ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ خوب اچھی طرح سے جانتے تھے اور آج بھی جانتے ہیں۔ میں عوام الناس کی حد تک بات نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کی نظر تاریخ کے اوپر ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں حق کدھر ہے، باطل کدھر ہے۔ یہ کیا کیوں گیا؟ باغ فدق کو غصب کیوں کیا گیا؟ ہم غاصبین فدق پہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن ان کا منصوبہ کبھی سمجھنے کی کوشش کی؟ یہ منصوبہ کیوں بنایا گیا؟ یہ سازش کیوں کی گئی؟ یہ جانتے ہوئے اگر نہ سمجھتے ہوتے تو پروانہ فدق لکھ کر کے زہرا کو دیا کیوں؟ خلیفہ دوم نے اسے پھاڑ کے پھینکا کیوں؟ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سمجھ رہا تھا، یہ سمجھ رہا تھا، اس لیے کہ جب زہرا نے دلیلیں دی ہیں، کہا کہ نہ شریعت کا قانون ہے، نہ دین کا قانون ہے، نہ دنیاوی قانون یہ ہے کہ جو قابض ہوتا ہے ثبوت اس سے نہیں مانگا جاتا ہے، یہ دنیا کا قانون ہے، پوری کائنات میں یہ قانون ہے۔ اگر میں اپنے گھر پہ قابض ہوں، اس میں رہ رہا ہوں، کوئی آگے دعویٰ کرتا یہ گھر میرا ہے، تو جو کہے گا میرا ہے دلیل اس سے مانگی جائے گی، دلیل قابض سے نہیں مانگی جاتی۔ جب زہرا نے یہی بات خلیفہ کے سامنے پیش کی، لاجواب رہ گیا، کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا اس سے، اور نتیجہ یہ نکلا۔ پھر یہ دلیل قبول نہیں کی، شہزادی نے قرآن سے آیتوں کو پیش کیا۔ جب آیتوں کو پیش کیا تو کیا کہا گیا؟ نانو معاشر الانبیاء لا نورث ولا نرث، لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نہ کسی کو وارث بناتے ہیں نہ کسی کے وارث بنتے ہیں۔ ابن ابی الحدید امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا راوی ہے، بہت بڑا مصنف ہے، وہ کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میں نے تحقیق کی، یہ حدیث کسی دوسرے راوی نے نقل کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کہا ان کے علاوہ، خلیفہ اول کے علاوہ کسی نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد نظریہ دیتا ہے کہ ہاذا کذب، یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، یہ حدیث باطل ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ باغ فدق کو غصب کیوں کیا؟ اچھا یہ بھی باغ فدق، اور دوسرا جو حکم آیا حکومت کی طرف سے، وہ حکم کیا تھا؟ خمس کو حرام قرار دے دیا، خمس کو حرام قرار دیا۔ باغ فدق
اس کے بعد خمس کو حرام قرار دیا. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ باب فدق بھی زہرا سے متعلق ہے اور خمس بھی اولاد فاطمہ سے متعلق ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. یاد رکھیے گا یہ ایک بیگ نہیں ہوا ہے کہ رسول کے بعد ایک بیک پلاننگ ہوئی، منصوبہ بنا اور فوراً فیل ہو گیا. نہیں، زمانے رسول سے منافقین یہ پلاننگ کیے ہوئے تھے، اس طریقے سے چلانا ہے. خمس کو حرام قرار دیا، باغ فدق کو لے لیا، اور اس کے بعد تاریخ فدق یہ ہے ایک ایک کر کے بادشاہوں نے واپس بھی دیا. دوسرا آیا لے لیا، تیسرا آیا اس نے لے لیا، پھر چوتھا آیا اس نے دے دیا. یہ ایک سلسلہ رہا ہے. یہ کیوں ہوتا رہا؟ خمس کو کیوں حرام قرار دیا گیا؟ صرف اس لیے کہ آل محمد جو ہے اقتصادی اعتبار سے اکونومی ان کی اتنی کمزور کر دو کہ حکومت کے مقابل میں کھڑے ہونے کے لائق نہ رہ جائیں. سبحان اللہ. اس لیے کہ ایک حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے دولت کی ضرورت ہے، اکونومی مضبوط ہونی چاہیے. اگر حکومتوں کی اکونومی کمزور ہو گئی تو وہی حالت ہوگی جو سری لنکا کی ہوئی. لہذا حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور سامنے پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے، آج دیکھ سکتے ہیں آپ، یہیں دیکھ لیجئے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اس لیے باغ فدق کو غصب کیا گیا، خمس کو حرام قرار دیا گیا، تاکہ مالی اعتبار سے یعنی اہل بیت رسول کی اکونومی اتنی نیچے چلی جائے کہ ہمارے سامنے نہ کھڑے ہو سکیں. جب انسان گھر میں گرفتار رہے گا تو باہر نہیں سوچے گا. صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد. عزائے فاطمیہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارا شعور بھی بیدار رہنا چاہیے. دشمن نے سازش کی تھی کہ آل محمد کو مالی اعتبار سے کمزور کر دے. اب ان کے چاہنے والوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی اکونومی کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے رہیں. یہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ یہ ذمہ داری بنتی ہے. دشمن کی سازش یہ ہے کہ اہل بیت کے اکونومی کو کمزور کر دیا جائے. اہل بیت کے چاہنے والوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کے چاہنے والوں کی اکونومی جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے. لہذا شعور کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، بیداری کے ساتھ اس پہ توجہ قوم کو دینی چاہیے کہ اس کی اکونومی جو ہے وہ مضبوط رہے. اس لیے جس قوم کی اکونومی مضبوط ہوتی ہے وہ کسی بھی میدان میں آگے جا سکتا ہے. آج ہم دکھاوے کے لیے، آج ہم نمود کے لیے اپنے جوانوں سے کہہ رہا ہوں، نام نمود کو چھوڑ دو، حقیقت پہ مبنی فکر رکھو. آج میرج ہالوں میں 2-2 لاکھ روپے برباد کر دیے جاتے ہیں. یاد رکھیے گا، میرج ہالوں میں صرف آپ نہیں جاتے ہیں، وہاں بھی ناچا بھی جاتا ہے، وہاں گانا بھی ہوتا ہے، وہاں شرابیں بھی چلتی ہیں. تو ایسی بے دین جگہوں پہ اگر زندگی کا آغاز کرو گے نتیجہ شاید اچھا نہیں نکلے گا، نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا. لیکن اگر نئی زندگی کی ابتدا اگر امام کے گھر کے سی، خدا کے گھر سے کی تو گھر کی بھی برکت ہوگی، امام کے عزا خانے کی بھی برکت ہوگی. یہ 2 لاکھ روپے جو تم نے میرج ہال میں برباد کر دیا، اگر اسی کو تم نے محفوظ کر لیا ہوتا تو آنے والا بچہ جو ماں کی آگوش میں آتا، جب وہ 15 سال کا ہوتا تو یہی سرمایہ اس بچے کی پڑھائی میں صرف ہو سکتا تھا. لہذا شعوروں کو بیدار کرنے کے بعد نام نمود کو چھوڑ دیجئے. اس لیے دکھائیں گے کس کو دکھائیں گے؟ اگر دکھانا ہے تو اہل بیت کو دکھاؤ، اگر دکھانا ہے تو پروردگار کو دکھاؤ. اس لیے کہ جزا دینے والے وہ لوگ ہیں. یہ دنیا کھا کر کے گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں دے گی. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. لہذا دشمن کی سازش کو سمجھیے، اس کے منصوبے کو سمجھیے کہ آل محمد کو کمزور کرنا چاہتا تھا، اس لیے باغ فدق کو لے لیا، اس لیے خمس کو حرام قرار دے
دے دیا، لہذا چاہنے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے شہزادی کو خوش کرنے کے لیے اپنی اکنومی کو مضبوط بنائیں تاکہ آنے والی نسلیں آگے بڑھ سکیں۔ اگر اکنومی اچھی نہیں ہے، اگر اقتصاد اچھا نہیں ہے تو یاد رکھیے گا در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ شعور کو بیدار کیجئے، میرج ہالوں میں پیسے کو برباد نہ کیجئے، 50,000 کا ٹینٹ لگا کر کے پیسے کو برباد نہ کیجئے۔ یا پروردگار نے نعمت دی ہے تو نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد پہ۔ نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات۔ بس میرے عزیزو، وقت نہیں رہ گیا۔ آل محمد کو اقتصادی لحاظ سے آل بیت کی اکنومی کو اتنا کمزور کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ مولائے متقیان زہرا کی خدمت میں ہے، کہا بی بی جب سے تم آئی ہو میرے گھر پہ کبھی تم نے کوئی خواہش نہیں کی ہے، کبھی کوئی تمنا نہیں کی ہے، بی بی کچھ تو مانگو، کچھ تو خواہش کرو، کچھ تو اظہار کرو۔ کہا بابا نے منع کیا تھا کہ علی سے کبھی کوئی خواہش نہ کرنا، اس لیے کہ اگر پورا نہ کر سکے تو شرمندگی ہوگی۔ مجھے وہ بات بابا کی یاد ہے۔ کہا نہیں زہرا کچھ تو مانگو، کچھ تو کہو، کبھی تو کچھ کہہ لیا کرو۔ اچھا آپ بھی آج مانگ لو، میں کہہ رہا ہوں زہرا، میں کہہ رہا ہوں، میں اصرار کر رہا ہوں، کچھ تو مانگو۔ کہا علی اگر اصرار کر ہی رہے ہو تو میرا دل چاہتا ہے۔ زہرا نے کب کہا ہے؟ جب پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں۔ کہا علی میرا دل چاہتا ہے انار کھانے کا، انار کا موسم نہیں ہے۔ مولائے متقیان نکلے، پہچانے علی کو، پہچانے علی نکلے، بازار میں آئے، پوچھ رہے تھے انار ہے؟ سب نے کہا نہیں انار نہیں ہے۔ کسی ایک نے کہا کہ شمون یہودی نے کچھ انار منگوایا تھا اپنی دکان پہ بیچنے کے لیے، شاید اس کے پاس ہو۔ مولا اس کے پاس گئے، شمون یہودی کے پاس، اس سے پوچھا، کہا نہیں آقا کوئی انار نہیں رہ گیا ہے۔ کہا بس ایک انار کی ضرورت تھی، رسول کی بیٹی نے خواہش کی ہے، پہلی مرتبہ زندگی میں تمنا کی ہے، مجھ سے مانگا ہے۔ کہا مولا ذرا سا رک جائیے، میں اپنی زوجہ سے معلوم کر لوں، اپنی بیوی سے معلوم کر لوں۔ شمون یہودی گھر میں آیا، اپنی زوجہ سے خطاب کر کے کہا کہ فاطمہ کا شوہر آیا ہے، رسول کی بیٹی کا شوہر آیا ہے، علی مرتضیٰ آئے ہیں، کوئی انار رکھا ہے کیا؟ کہا میں نے صندوق میں ایک انار رکھا ہے، ایک انار رکھا ہے۔ وہ انار لے کر کے آیا، مولا کے ہاتھوں میں دیا، مولا نے 4 دینار نکالا، اس کو دینے لگے۔ کہا مولا اگر ایک ٹوکری انار ہوتا دے دیتا، لیکن میں قیمت نہیں لیتا، میں قیمت نہیں لیتا۔ عزیزوں دیکھا، ارے جن لوگوں نے خدیجہ کا مال کھایا تھا انہوں نے زہرا کے ساتھ کیا کیا؟ 4 درہم دیے اور دے کر کے چلے۔ سیرت علی دیکھیں، مولا کو پہچانے، علی کو پہچانی عزیزو۔ مولا جا رہے تھے، راستے میں ایک ضعیف تھا، کراہنے کی آواز آ رہی تھی، اس کی آواز پہ سنتے ہوئے وہاں پہنچے۔ کہا دیکھا ایک کمزور ہے، ایک بیمار ہے، نکاحت ہے، کمزوری سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، ایک مرتبہ کہا بتا کیا ضرورت ہے؟ کہا مولا یہ آپ کے ہاتھ میں جو انار ہے غضب ہو گیا عزیزو، علی سے مانگ رہا ہے۔ مولائے متقیان نے کہا میں نے یہ رسول کی بیٹی کے لیے محفوظ رکھا تھا۔ ارے رسول کی بیٹی نے زندگی میں پہلی دفعہ مجھ سے یہ تمنا ظاہر کی تھی، اے عزادارو علی نے وہ انار 2 نصف کیا، آدھا اس غریب کو کھلا دیا، اس کو کھلایا۔ کہا کچھ طاقت محسوس ہوئی، کہا مولا بہت اچھی حالت ہو گئی ہے، لیکن یہ آدھا انار اگر اور مل جاتا۔ ارے کریم ابن کریم، اے عزادارو اگر اللہ کا بھی کرم سمجھ میں آیا ہے تو علی کے کرم کو دیکھنے کے بعد وہ آدھا انار بھی
مولائے متقیان نے اس کو کھلا دیا، اپنے ہاتھوں سے کھلایا۔ اب جو علی خالی ہاتھ گھر کی طرف جانا چاہتے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں لیکن بوجھل قدم ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ چاہتے نہ چاہتے علی گھر میں آئے، اور جیسے ہی دروازہ فضہ نے کھولا ہے، سامنے ایک ٹوکری اناروں کی رکھی ہوئی تھی۔ کہا فاطمہ یہ انار کون لے کر کے آیا ہے؟ کہا یا علی ایسا مذاق کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انار آپ ہی نے تو بھجوایا ہے۔ عزیزوں کو سمجھ لیا، جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے اللہ اس کا خیال رکھتا ہے۔ اے عزادارو، فاطمہ نے وہ انار کھائے یا نہیں کھائے آگے روایت نہیں بتاتی ہے۔ ایک مرتبہ زہرا نے کہا یا علی ایک آخری تمنا ہے۔ کہا بتاؤ زہرا کیا بات ہے؟ کہا جب سے بابا کی وفات ہوئی ہے میں نے بلال کی اذان کی آواز نہیں سنی۔ میں چاہتی ہوں بلال کی اذان کی آواز میں سن لوں۔ علی آئے کہا اے بلال، ارے جب سے وفات رسول ہوئی تم نے اذان نہیں دی ہے۔ کہا مولا آپ تو جانتے ہیں جب سے اذان میں بدعت شروع ہوئی ہے میں نے اذان دینی ترک کر دی ہے۔ میں نے رسول کے بعد یہ طے کیا اذان نہیں دوں گا۔ کہا اے بلال اذان دے دو۔ کہا مولا آپ تو جانتے ہیں۔ کہا اے بلال ارے یہ رسول کی بیٹی فاطمہ کی خواہش ہے۔ وہ اتنا سننا تھا کہ بلال تڑپ کے کہتے ہیں مولا اگر بی بی کی خواہش ہے تو آج یہ بلال اذان دے گا۔ اذان کا وقت قریب آیا، جناب زہرا نے فضہ سے کہا جملہ سنیں گے عزیزو؟ پھر معلوم ہے زہرا کی عمر کیا ہے؟ 18 سال کی عمر ہے۔ اب جملہ سنیے کہ زہرا نے فضہ سے کہا فضہ میرا بستر دروازے کے قریب کر دو۔ اے عزادارو سمجھا، ارے 18 برس کی فاطمہ ارے اس لائق نہیں ہے کہ اپنا بستر کس کا کے دمے در تک لے جائیں۔ فضہ سے کہا پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، محسن کی شہادت ہو چکی ہے۔ فضہ نے دروازے کے قریب کر دیا بستر۔ فضہ سے کہا زہرا نے فضہ تھوڑا سا دروازہ کھول لو۔ ادھر بلا گلدستہ اذان پہ پہنچے، اللہ اکبر بھئی آواز سننی تھی۔ زہرا کا چہرے کا رنگ بدلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ، وہ اتنا کہنا تھا زہرا بے ہوش ہو گئی۔ حسنین آئے دوڑتے ہوئے مسجد میں، اے بلال ابھی حسنین کی عمر کیا ہے؟ 4-5 سال کی ہے۔ یہ 4-5 سال کے بچے آئے، وقت کے امام آئے، یہ 4-5 سال کے بچے آئے۔ آنے کے بعد کہتے بلال ارے اذان کو روک دو، اذان روک دو۔ کہا آپ کے بابا ہی نے تو کہا ہے، بابا ہی نے آپ کے کہا ہے۔ کہا اے بلال اس اذان کی آواز سن کے اماں بے ہوش ہو گئی۔ اے عزادارو یہ اذان نہ تمام رہ گئی۔ حسنین دوڑتے ہوئے مسجد میں آئے، اے بابا اماں آنکھیں نہیں کھولتی۔ علی مرتضیٰ سمجھ گئے، مسجد سے گھر کی طرف آئے۔ روایتیں کہتی ہیں فاتح خیبر شجاع ترین علی کئی مرتبہ زمین میں بیٹھے پھر اٹھے چلے۔ ارے جب گھر میں پہنچے زینب و کلثوم ارے لپٹ گئی۔ اے بابا اماں کو کیا ہوا؟ اماں نہیں رہی۔ حسنین لپٹے رہے۔ اے عزادارو
اس وقت کا عالم کیا رہا ہوگا جب بچے باپ سے لپٹ کے گریا کر رہے تھے، اے بابا اماں نہیں رہی، ہم یتیم ہو گئے، ہم بن ماں کے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ورضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، جعل بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار تجھے اس مقدس بی بی کا واسطہ، پروردگار ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے اس بی بی کا واسطہ ہمارے جوانوں کو اقتصادی اعتبار سے مضبوط تر بنا دے۔ پروردگار تجھے اس بی بی کا واسطہ ہمارے جوانوں کے اندر شعور کو بیدار کر دے۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ان مومنین کے رزق میں برکت عنایت فرما، ان کو جو ہے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی اور کامرانی عنایت فرما۔ پروردگار تجھے اس بی بی کا واسطہ ہمارے مراجع کرام، فقہائے اعظام، رہبران دین، قوم کے علماء حقہ اور قوم کے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھنا۔ پروردگار تجھے اس بی بی کا واسطہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ویسا نہ بنانا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ پروردگار تجھے اس بی بی کا واسطہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں جانثاروں میں شمار کرنا تاکہ انتقام خون حسین لے سکیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماتم حسین۔